چند جملے مولا امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے، چونکہ کل ان کی شہادت کا روز تھا۔ سرکار کے بھی علمی حوالے سے ہی کچھ باتیں پہلے عرض کر لیتا ہوں۔ سرکار کے علم کا تو مجھ جیسا ایک طالب علم کیا بیان کر سکتا ہے، بس کچھ واقعات ہوتے ہیں جن سے ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ معصوم نے جیسے مولا باقر نے بہت زیادہ شاگرد بنائے تھے، ایسے ہی امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کی یونیورسٹی کے جو مدینے میں موجود تھی اس کو پھر سے زندہ کر کے بڑے بڑے شاگرد پیدا کیے۔ جو معصوم نے شاگرد پیدا کیے ہیں ان میں ایک نام ہے ابو ہاشم جعفری، ان میں ایک نام ہے عبدالعظیم حسنی، ان میں ایک نام ہے ابن سقیت، اور بھی کافی نام ہے، یہ 2-3 نام، میں چونکہ ایک آدھ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں لہذا وہی جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عبدالعظیم حسنی کو تو شاید آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے، اس لیے کہ جب آپ زیارات کے لیے جاتے ہیں تو تہران میں زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں شہزادہ عبدالعظیم، یہی عبدالعظیم حسنی وہ شہزادے ہیں کہ جو شاگرد ہیں مولا امام علی نقی علیہ السلام، مولا حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ حماد مولا کا ایک غلام ہے مولا علی نقی کا، تہران سے گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، مسائل پوچھنے کے لیے معصوم کی خدمت میں، ظاہراً مدینے میں۔ جب وہ مسئلہ پوچھ چکا نا تو معصوم نے فرمایا ہمارے پاس آنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، آیا کر، لیکن اگر صرف مسئلہ پوچھنا ہو تو تمہیں اتنا لمبا سفر کرنے کی ضرورت نہیں، عبدالعظیم سے وہیں پہ پوچھ لیا کر۔ وہ جو بیان کرے گا وہ میرا مسئلہ ہوگا۔ ایک بندہ مولا حسین کی زیارت کے لیے گیا اور سید الشہداء کی زیارت کر کے وہ معصوم کی خدمت میں گیا، باتوں میں پوچھ کے معصوم نے فرمایا کدھر آیا تھا؟ کہا مولا کی زیارت کے لیے آیا تھا، پھر سوچا آپ کی زیارت بھی کر لوں۔ معصوم نے فرمایا اچھی بات ہے، حسین کی زیارت کا بہت ثواب ہے، مولا حسین کی زیارت کا ضرور آیا کرو، ضرور زیارت کیا کرو، لیکن اگر حالات ایسے ہوں کہ تم مولا کی زیارت پہ نہ آ سکو کسی وجہ سے تو عبدالعظیم کی زیارت کر لیا کرو، اس کی زیارت کا ثواب تجھے مولا حسین کی زیارت کے ثواب کے برابر۔ جس کی زیارت سے مولا حسین کی زیارت کا ثواب ملے اور جس سے مسئلہ پوچھنا امام علی نقی سے پوچھنے کے برابر ہو، اس کو شہزادہ عبدالعظیم کہا جاتا ہے۔ کتنے بڑے عالم تھے۔ معصوم دیکھ کے کہتے ہیں تو رائے میں جا، یہ وہی رائے جس کو عمر ابن سعد چاہتا تھا، اس وقت اس علاقے کا نام رائے کا اب تہران کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ مولا نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا عبدالعظیم کو۔ جب نمائندہ بنا کے بھیجنے لگے نا مولا کہ جاؤ تم رائے میں جا کے ہماری طرف سے وہاں دین کی اشاعت کرو، میرے نمائندے ہو، میں تمہیں اپنی طرف سے بھیج رہا ہوں۔ چلنے لگا، عالم ہے جس کے بارے میں معصوم کہتے ہیں یہ مسئلہ جو بیان کرے گا وہ میرا مسئلہ ہے۔ دو زانو ہو کے بیٹھ گیا ہے، کہتا مولا میں جا تو رہا ہوں، آپ کا مجھ پہ اعتماد ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے اپنا عقیدہ پیش کروں، آپ تصدیق کریں یہ صحیح ہے یا نہیں۔ آپ کی توجہ ہے، میں نے زیادہ بات نہیں کرنا اس حوالے سے،
لیکن اتنا ضرور عرض کرنا ہے کہ جسے معصوم قابل اعتماد سمجھتے ہوں اور جس کے بیان کیے ہوئے مسئلے کو معصوم اپنا مسئلہ بیان کریں، وہ بھی معصوم سے جاتا ہے تو اپنے عقیدے کی تائید کرواتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ وہی ہوتا ہے صحیح کہ جس عقیدے کی معصوم تائید کرے۔ میرے اور آپ کے بیان کیا ہوا عقیدہ ممکن ہے صحیح نہ ہو، معصوم تائید کرے، اور سارے عقائد کو بیان کر کے عبدالعظیم حسنی دیکھ کے کہتے ہیں مولا میں نبی کے بعد علی کو مانتا ہوں، علی کے بعد حسن کو مانتا ہوں، حسن کے بعد حسین کو امام مانتا ہوں، حسین کے بعد زین العابدین کو مانتا ہوں، زین العابدین کے بعد محمد باقر کو مانتا ہوں، محمد باقر کے بعد جعفر صادق کو مانتا ہوں، جعفر صادق کے بعد موسیٰ کاظم کو مانتا ہوں، موسیٰ کاظم کے بعد علی رضا کو مانتا ہوں، علی رضا کے بعد محمد تقی کو مانتا ہوں، محمد تقی کے بعد آپ کو مانتا ہوں۔ یہاں تک پہنچا تھا، مولا فرماتے ہیں میرے بعد حسن عسکری کو ماننا اور ان کے بعد امام زمانہ کو ماننا۔ ایک اور واقعہ، متوکل عباسی قبلہ بھی تشریف فرما ہیں، میرے بھائی مشتاق صاحب بھی کافی مطالعہ کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی آگاہ ہیں، جانتے ہوں گے کہ متوکل عباسیوں میں سب سے ظالم سمجھا جاتا، سب سے ظالم بادشاہ عباسیوں میں متوکل ہے۔ آل محمد کے ماننے والوں کو قتل کرنے میں دریغ ہی نہیں کرتا تھا۔ آل محمد پہ جتنے ظلم متوکل کے ہیں، اتنے ظلم شاید ہی کسی اور کے ہوں عباسیوں میں۔ دو اس کے بیٹے تھے، ایک مؤید اور ایک موتس، دو بیٹے ہوئے۔ ان کو پڑھانے کا مسئلہ آیا کہ ان کو پڑھائے کون۔ پورے شہر میں نظر کی، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پورے شہر میں نظر کی، کوئی عالم فاضل ایسا مل جائے جو میرے بیٹوں کو پڑھائے۔ پورے شہر میں جب نظر کی متوکل نے تو اپنے بیٹوں کے لیے جو بندہ منتخب کیا وہ شاگرد امام علی نقی ابن سقید ہے۔ اب میں نے تاریخ کے یہ جملے جب پڑھے تو میں تعجب میں پڑ گیا کہ متوکل جیسا بندہ امام علی نقی کے شاگرد کو کیسے بچوں کا استاد بنا سکتا ہے؟ جو دشمن اہل بیت ہے، جو شیعوں کو قتل کرتا ہے، وہ ایک شیعہ عالم کو اپنے بچوں کا مربی بنائے گا، استاد بنائے گا؟ میں سمجھتا ہوں ابن سقید اس طرح رہ رہے تھے کہ متوکل سمجھ ہی نہیں سکا یہ شیعہ ہے یا کوئی اور ہے۔ اور میرے دوستو اب تو زمانہ آپ کو موقع مل گیا ہے اچھا، ورنہ مولا جعفر صادق فرماتے ہیں التقیۃ دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا مذہب بھی ہے اور میرے آبا و اجداد کا مذہب بھی ہے۔ اور تقیہ کا معنی کیا ہے؟ علماء بڑے 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 اس کے معنی کرتے ہیں جو میں طالب علم ہوتے ہوئے عرض کرتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ دستیاب حالات میں شیعہ کو زندہ کس طرح رہنا ہے اور شیعت کو زندہ کس طرح رکھنا ہے، اس طریقے کا نام ہے تقیہ۔ اپنے شیعوں کو باقی کیسے رکھنا ہے، یہ ہے تقیہ۔ ابن سقید کچھ اس انداز سے رہ رہا تھا کہ متوکل نے اپنے دونوں بیٹوں کا استاد مربی ابن سقید کو بنا دیا، اب پڑھا رہا ہے۔ یہ بات پکی ہے کہ جب ایک شیعہ ہو تو نہ کسی بات سے شک پڑ جاتا ہے، کہیں شیعت ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ ابن سقید پڑھا رہا تھا اس کے بچوں کو، عالم اتنا تھا کہ متوکل نے بھی اس پہ اعتماد کیا۔ جب اسے کسی کے کہے کہلانے سے شک پڑ گیا نا کہ یہ تو شیعہ لگتا ہے،
تو کہا بھرے بازار میں دیکھ لیتا ہوں شیعہ ہے یا نہیں. بازار لگا ہوا تھا، دربار لگا ہوا تھا. دربار میں ایک مرتبہ ابن سکیت کو بلایا، بلا کے نا کہا ابن سکیت ایک سوال ہے، اس کا جواب چاہتا ہوں. کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتاؤ تم میرے 2 بیٹوں سے زیادہ محبت رکھتے ہو یا علی کے بیٹے حسن و حسین سے زیادہ محبت رکھتے ہو؟ کتنا مشکل دور ہے، کتنا مشکل وقت ہے. ایک طرف علی کے فرزند حسن و حسین ہیں، ایک طرف متوکل کے بیٹے ہیں. کہتا ہے انہیں زیادہ پسند کرتے ہو یا انہیں زیادہ پسند کرتے ہو؟ اب جب معاملہ یہاں پہ پہنچا تو ابن سکیت نے سوچا اب تقیے کا دور ختم ہو گیا، اب تقیے کا وقت ختم ہو گیا، اب میں تقیہ نہیں کر سکتا. کہاں حسنین، کہاں متوکل کے بیٹے. اب تقیے کا وقت ختم ہو گیا. دیکھ کے کہتا متوکل تو حسن و حسین کی بات کر رہا ہے نا، میں علی کے غلام کمبر کو تم سے بھی افضل سمجھتا ہوں، تیرے بیٹوں سے بھی افضل سمجھتا ہوں. بہت مہربانی آپ کی، بڑی نوازش آپ کی. ایک جملہ اور عرض کر کے میں نے آپ سے اجازت طلب کرنا ہے. مولا علی نقی علیہ السلام کے دور میں مختلف مذہبی فرقے مسلمانوں کے بن گئے تھے، اور مولا کو ان کو سمجھانا اور راہ راست پہ لانا یہ ایک مسئلہ تھا مولا علی نقی علیہ السلام کے دور کا. ایک فرقہ تھا جبریہ. جبریہ جو جبر کے قائل ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ فرقہ صرف اس دور میں نہیں تھا، آج بھی موجود ہے، اور آج بھی یہ کہتا ہے کہ جو کرواتا ہے اللہ ہی کرواتا ہے. ایک جبریہ تھے. ایک فرقہ تھا واقفیہ. ہماری مجالس کا ایک اپنا انداز ہے، اسی طریقے سے چلنا ہے، اور جو یہ موت و حیات کی مجالس ہوتی ہیں اس میں مجھ جیسے طالب علم بعض اوقات علمی باتیں اس طرح کی کر لیتے ہیں اور آپ بھی سن لیتے ہیں. ایک فرقہ تھا واقفیہ، آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا. واقفیہ ایک ایسا فرقہ تھا جو مولا موسیٰ کاظم تک معصوموں کو مانتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ شیعہ تھے، مولا موسیٰ کاظم کے دور تک کے شیعہ تھے. مولا کی شہادت کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا اب کوئی امام نہیں، بس موسیٰ کاظم ہی امام تھے. یعنی وقف ہو گئے، کھڑے ہو گئے. جو مولا موسیٰ کاظم کے آگے اماموں کو نہیں مانتے ان کو واقفیہ کہا جاتا ہے. اور معصوم نے فرمایا یہ گمراہ ہیں. معصوم فرماتے ہیں یہ گمراہ ہیں. اس کا مطلب یہ کہ موسیٰ کاظم تک اماموں کو مانتا بھی ہو باقی کو نہ مانتا ہو پھر بھی گمراہ ہوتا ہے. لو ایک بات اور مجھے عرض کرنا ہے اور آپ کی رفع زحمت. اس دور میں ایک فرقہ تھا جو پیدا اس دور میں نہیں ہوا تھا ابتدا سے، اور اس فرقے کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم سیرت علی پہ عمل کرتے ہیں. حضرت علی کی سیرت تھی سوکھے ٹکڑے کھاتے تھے. حضرت علی کی سیرت تھی سادہ لباس پہنتے تھے. انہوں نے کہا ہم بھی سادہ لباس پہنتے ہیں علی کی سیرت کے مطابق.
ہم بھی سوکھے ٹکڑے کھاتے ہیں، کم کھاتے ہیں علی کی سیرت کے اعتبار سے، حتیٰ کہ وہ کپڑوں میں اون کے کپڑے، کھردرے کپڑے پہنتے تھے۔ اون کو عربی زبان میں صوف کہتے ہیں، چونکہ وہ صوف پہنتے تھے لہذا ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔ آپ کی پوری توجہ ہے۔ یہ کہتے یہ تھے کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی کی سیرت پہ چلنے والے ہیں، لیکن یہ بنے کیوں تھے؟ اس لیے کہ سادہ لباس پہن کے، اچھا نہ کھا کے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرتے تھے اور آل محمد سے دور ہٹاتے تھے، آل محمد سے دور ہٹاتے تھے اور آل محمد پہ اعتراض کرتے تھے۔ بڑے بڑے صوفی ہیں، محمد ابن منقدر، ایک دن مولا امام محمد باقر باہر نکلے، ہاتھ میں کشاورزی کے درانتی تھی، کسی تھی، اس کو لے کے دوپہر کے وقت نکل رہے تھے۔ محمد ابن منقدر صوفی سامنے آ کے کہتا مولا فرزند رسول ہو کے دنیا کے لیے جا رہے ہیں؟ معصوم نے فرمایا تم بغیر کام کر کے لوگوں کے لیے زحمت بنے ہوئے ہو، یہ دین کے خلاف ہے، اپنا کر کے کھاؤ۔ اور میں اسی لیے باہر نکل رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ محنت کرنا عین دین ہے۔ مولا جعفر اور صادق باہر نکلے، خوبصورت لباس پہنا تھا۔ سفیان ثوری سامنے آ گیا، فرزند رسول ہو کے اتنا اچھا لباس پہنتے ہو؟ علی تو سادہ لباس پہنتے تھے۔ کہا قریب آؤ۔ جب قریب آیا نا، لباس ہٹا کے کہا اندر وہی ہے سادہ۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، اندر وہی ہے سادہ، یہ اوپر اس لیے اچھا پہنا ہے۔ شیعہ یہ نہ سمجھیں کہ اچھا پہننا درست نہیں، اگر حلال کا ہو تو اچھا پہننا میری سنت ہے، میری سیرت ہے۔ مولا علی نقی کے دور میں بھی یہ صوفیہ آل محمد سے ہٹانے کے لیے بڑے کام کرتے تھے۔ مولا بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، ایک صوفیوں کا گروہ چلتے چلتے آج بھی آپ دیکھیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا ایک گروہ مسجد میں آ گیا اور علیحدہ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ معصوم بیٹھے ہوئے تھے اپنے اصحاب میں، معصوم دیکھ کے کہتے ہیں لا یلتفت الیہم انہم الخداعین، ان کی طرف توجہ نہ کرو، یہ دھوکے باز ہیں۔ آپ نے توجہ فرما لی۔ معصوم فرماتے ہیں ان کی طرف توجہ نہ کرو، یہ دھوکے باز ہیں۔ اب کر کیا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا بھی ضروری نہیں دیندار ہو۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں۔ آل محمد کے خلاف اس کام کو شروع سے استعمال کیا گیا۔ سفین میں بھی نیزے پہ قرآن اٹھا کے یہی نہیں کہا گیا تھا کہ لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا ہم حکم تسلیم نہیں کرتے، اس قرآن کی طرف آ جاؤ۔ اور علی نے کیا کہا تھا؟ کلمۃ حق یراد بہل باطل، بات ٹھیک کر رہے ہیں، نیتیں باطل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل نیتوں سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا جائے تو دھوکے باز ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں، معصوم کے لفظ بس اجازت ہے، معصوم فرماتے ہیں یہ دھوکے باز ہیں۔ اور جتنے کہتے ہیں نا ہم بھی سادہ لوگ ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں نہیں وہ نام تو علی ہی کا لیتے ہیں، مانتے تو مولا ہی کو ہے، انہی کا بھلا ولایت مل سکتی ہے بغیر علی کے؟ علی کے بغیر ولایت نہیں ملتی، لیکن ملتی انہی کو ہے کہ جن کا علی بتا کے گئے ہیں۔ ہر بندہ ولی نہیں ہو سکتا، ولی ہے ہی علی سے لے کے مہدی تک جن کے پاس ولایت ہے۔
معصوم فرماتے ہیں یہ جتنے ہیں ہمارے خلاف کاروبار بنا کے بیٹھے ہیں، ہم سے لوگوں کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں والصوفیاء کلہم مخالفون لمذہبنا، یہ جتنے بھی ہیں ہمارے مذہب کے مخالف ہیں، ان کے پاس نہ جایا کرو، ان کے پاس جاؤ گے یہ ہم سے ہٹا دیتے ہیں، یہ آل محمد سے ہٹاتے ہیں۔ آل محمد سے ہٹانے کے لیے بڑی سازشیں ابتدا سے آج تک جاری ہیں، اور آل محمد وہ ہیں کہ جو ہمیشہ دین کو بچاتے رہے۔ بات ختم ہو گئی، مجھے اتنا ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ اللہ گواہ ہے آل محمد کو دین کے بچانے کے لیے محنت بہت کرنا پڑی، اور جو واقعاً آل محمد کے تابع تھے وہ تھوڑے تھے، لیکن حسین فرماتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے مجھے ملے ہیں ایسے کسی نبی کو بھی نہیں ملے، اور سرکار امیر المومنین کو بھی نہیں ملے۔ اور یہ جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بس ثواب کی خاطر دوبارہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ علامہ علی نقی فرماتے ہیں جتنا زندگی کو رسوا ہوتے ہوئے کربلا میں دیکھا ہے، اتنا رسوا ہوتے ہوئے زندگی کو کہیں نہیں دیکھا۔ حسین فرماتے ہیں زندگی لے لو، جاؤ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ کربلا والے کو اتنے مخلص تھے، دیکھ کے کہتے ہیں مولا آپ کے بغیر زندگی کا کیا فائدہ؟ زندگی وہی ہے جو حسین کے ساتھ۔ ایک بندہ ہے چند دن کربلا میں آنے سے چند دن پہلے مسلمان ہوا ہے، عیسائی المذہب تھا، وہب نام ہے، بوڑھی ماں ہے، چند دن ہوئے شادی ہوئی، جوان زوجہ ہے، چند دن پہلے مسلمان ہوا ہے، مولا کے ساتھ کربلا میں آ گیا۔ 10 محرم کی صبح ہوتی ہے، بوڑھی ماں دیکھ کے کہتی ہے وہب میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی جب تک حسین سے پہلے نہ مارا جائے۔ دیکھ کے کہتے ہیں ماں جاتا ہوں، اجازت دیتی ہے میں زوجہ سے بھی مشورہ کر لوں؟ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا زوجہ تازہ شادی ہے، کہیں اس کی بیوی روک نہ لے۔ دیکھ کے کہتی ہے بیٹے مشورہ ضرور کر، لیکن اتنا یاد رکھنا وہ زہرا کا فرزند ہے، کہیں بیوی تمہیں روک نہ لے۔ کیا ہے بیوی کے خیمے میں جب نکلا ہے تو تنہا نہیں نکلا، اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ سیدھے مولا حسین کی خدمت میں گئے، جا کے کہتا مولا میں آپ کی اجازت سے مرنے کے لیے جا رہا ہوں، میری زوجہ کی 2 خواہشیں ہیں وہ سن لیجیے۔ میں کہتا ہوں کربلا والے کتنے سمجھدار تھے، اور یہ عورت بھی میں سمجھتا ہوں وہب کی کوئی عظیم عورت ہے، چند دن ہوئے پہلے مسلمان ہوئی ہے۔ دیکھ کے کہتی ہے وہب مولا سے کہو کہ وہ ضمانت دیں، ہم دنیا میں تو زیادہ دن اکٹھے نہیں رہ سکے، مولا ضمانت دیں کہ ہم جنت میں اکٹھے رہیں گے۔ کتنی سمجھدار ہے، وہب کی زوجہ جنت پکی کر لی ہے ایک لمحے میں۔ حسین فرماتے ہیں تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں۔ جب کہا نا میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، کہا میری بیوی کی دوسری خواہش ہے، وہ کہتی ہے آج تک تم میری حفاظت کرتے رہے، آج تم جاؤ گے مارے جاؤ گے، میری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، مولا سے اجازت لے دو۔ میں جب سے آئی ہوں نا کربلا، میں نے دیکھا ہے کہ مخدومہ زینب کے خیمے کی حفاظت حضرت عباس کرتے ہیں، مجھے اجازت لے دو، میں مخدومہ کے خیمے میں رہ کے ان کی خدمت کروں گی، مولا عباس حفاظت کریں گے، میری حفاظت خود بخود ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں وہب کی زوجہ تمہیں کیا پتا، آج نہ خیمہ رہے گا نہ حفاظت کرنے والے عباس رہیں گے۔ عزاداروں اجازت ملی، یہ گیا، وہب بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا تھا، آخر پہ زخمی ہوا، اسے گرفتار کر لیا گیا۔
गिरफ्तार करके उमर इब्न साद के पास ले गए। उमर इब्न साद कहते हैं मैंने सुना है बड़े बढ़ बढ़ के हमले करते थे, बड़ी बहादुरी से तुम हमले करते थे, इसकी वजह क्या है? कहा हुसैन का साथ हो तो बढ़ बढ़ के ही हमले किए जाते, मौला हुसैन जो साथ बढ़ बढ़ के ही हमले किए जाते। कहा बड़ी जुर्रत करता है, फौरी तौर पे इसका सर कलम कर लो। इसका सर कलम किया गया। सर कलम करके जालिम ने इसके बालों में हाथ डाला, हाथ डाल के इसका सर खैमों की तरफ फेंका। दरे खैमा पे इसकी माँ देख रही थी, सर लुढ़कते लुढ़क के माँ के कदमों के करीब आ गया। जब माँ के कदमों के करीब आया है ना, एक मर्तबा शफकत मादरी ने जोश मारा है, बेटे का सर उठाया है, मट्टी साफ की है, मट्टी साफ करके पता नहीं बोसा लेना चाहती थी कि दिल में क्या ख्याल आया, अपने बेटे के सर के बालों में हाथ डाला और हाथ डाल के माँ ने सर बेटे का जालिमों की तरफ फेंका और फेंक के कहा तुम्हें नहीं पता मैंने हुसैन का सदका उतार दिया है, जो चीज़ हम सदके में दे दें वो वापस नहीं लिया करते। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून।